دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء صدق اللہ العظیم۔ آج میرا عنوان ہے مشہور عیسائی فرقے، ان کے افکار اور مراکز۔ حاضرین گرامی، ویسے تو عیسائیت میں کئی سارے فرقے ہیں، کئی بڑے فرقے ہیں، کئی چھوٹے فرقے ہیں، اس میں بھی کئی سارے ذیلی فرقے موجود ہیں۔ کچھ تو ایسے فرقے ہیں جن میں معمولی سا فرق ہے، جیسے بپتسمہ لینے دینے کا طریقہ، عشائے ربانی کی رسم وغیرہ۔ اگر غور کریں کہ ان اختلافات کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو عیسائیت کی آغاز میں انجیل کے ضائع ہونے، سینٹ پول کی تحریفات اور 3 صدیوں تک مشتمل ان کی عہد مظلومیت ہے، جس کی وجہ سے عیسائی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ 325 عیسوی میں جب عیسائیوں کی پہلی کونسل نیکیا میں ہوئی، تو اس سے پہلے تک ان کے درمیان سب سے بڑا اختلاف حضرت مسیح کی الوہیت و بشریت میں تھا کہ حضرت مسیح کو بشر ماننا ہے یا پھر خدا ماننا ہے۔ جب نیکیا کی پہلی کونسل ہوئی اور عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی، تو آہستہ آہستہ اہل توحید مٹتے چلے گئے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں خدا اور انسان کا اتحاد ایک ایسا مسئلہ تھا جو صدیوں تک بحث و تمحیص اور ریسرچ کا محور بنا رہا، اور اس کی تعویل و توجیہ میں کئی عیسائی فرقے وجود میں آئے۔ آج بھی امریکہ جیسے ملک میں 250 سے زیادہ عیسائی فرقے موجود ہیں۔ 1957 ہجری میں جب متحدہ امریکہ میں عیسائی فرقوں کی تعداد کو شمار کیا گیا، تو ان کی تعداد 1400 سے بھی متجاوز تھی۔ یہ بعض فرقے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الوہیت کے اور بشریت کے قائل تھے۔ حضرت مسیح کے الوہیت کے قائل فرقہ ابیونٹیس، فرقہ بربرانیہ، فرقہ الیان، فرقہ تثلیث وغیرہ، اور حضرت مسیح کی بشریت کے قائل فرقہ ڈوسٹیس، فرقہ آریوسی، فرقہ یونیٹیرین۔ تو ان فرقوں کے درمیان آپسی اختلافات اور بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بیک وقت خدا اور انسان دونوں تصور کر لیا جائے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ بجائے فائدے کے نقصان اور بڑھ گیا۔ اختلافات نے شدت اور اختیار کر لی۔ پہلے اختلاف اس میں تھا کہ حضرت مسیح کو بشر ماننا ہے یا پھر خدا ماننا ہے، لیکن اب موضوع بحث یہ بن گیا کہ اگر حضرت مسیح کو بیک وقت خدا اور انسان دونوں تصور کر لیا جائے تو کس عنصر کو غالب مانا جائے؟ بشری عنصر کو غالب مانا جائے یا انسانی عنصر کو غالب مانا جائے، خدائی عنصر کو غالب مانا جائے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس پر بحثیں شروع ہو گئی، اور اس سے بھی کئی سارے فرقے وجود میں آئے، جس میں سے بعض فرقے آپ کے سامنے ہیں۔ اپولینیرن فرقہ، نیسٹورین فرقہ، آئیکونولاسٹک فرقہ، وحدت الفطری مونٹون ایلائٹ فرقہ، ایسے کئی سارے فرقے وجود میں آئے۔ الغرض عیسائی مذہب آج اپنے پیروکاروں کے اعتبار سے دنیا کا سب سے وسیع اور سب سے بڑا مذہب ہے۔ 2019 میں رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ گروہوں کی تعداد کو جب شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 2.4 ارب تھی، یعنی 2.4 بلین، جس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ زمین پر بسنے والے تقریباً ہر 3 افراد میں سے کسی نہ کسی ایک کا تعلق ڈائریکٹ عیسائیت سے ہے۔ تو یہ اتنے وسیع عرض دراز پر پھیلا ہوا مذہب ہے۔ تو آج ہم اسی 3 فرقوں کے متعلق ان کے عقائد اور چند اہم اختلاف کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلا فرقہ ہے رومن کیتھولک۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا فرقہ ہے، جس کی بنیاد پیٹرس نے رکھی ہے۔ کیتھولک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عام یا عالمی کے ہیں، یعنی کیتھولک مسلک ہی عالمی عیسائی مذہب ہے۔ یہ فرقہ مغرب کے اکثر عیسائی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فرقے کے کلیسا کو مغربی اور لاطینی اور پیٹرسی کلیسا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو پیٹرس رسول کا وارث سمجھتا ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بعد یہ منصب کلیساؤں کے پوپس کو حاصل رہا ہے۔ پوپس اس فرقے کے نزدیک معصوم عن الخطا ہے، یعنی ان کی مشیت ہی مشیت الہی اور ان کا فیصلہ ہی دراصل فیصلہ الہی ہے، اور وہ جو کہہ دے اس پر عمل کرنا ہر نصرانی پر واجب ہے۔ پوپ انوسنٹ 4 نے اپنے اس
منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے دنیاوی اور سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، مغفرت ناموں کی تجارت عام کر دی، اور جو فرقہ اس کے خلاف کھڑا ہوا اسے زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد پاپس نے ان بدعنوانیوں کو لامتناہی کر دیا۔ ان کے چند اہم عقائد درج ذیل ہے۔ روح القدس کا اقنوم، جو باپ، بیٹا اور روح القدس ٹرینیٹی ہے، جو تینوں مل کر خدا کہتے ہیں، اس میں سے روح القدس کا اقنوم باپ اور بیٹے دونوں میں سے نکلا ہے۔ دنیا ہی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں گنہگار روح اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت سماویہ کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ تیسرا عقیدہ ہے پاپس کی دعا سے گنہگار عذاب سے نکل جاتا ہے۔ اسی سے یہ عقیدہ بھی پیدا ہوا کہ اہل کلیسا گنہگار روحوں کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک طلاق کی قطعی ممانعت ہے۔ اگر بیوی خیانت بھی کرتی ہے تب بھی اس صورت میں ان کے نزدیک طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ ہے آرتھوڈاکس۔ آرتھوڈاکس بھی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک تو آرتھو اور ایک ہے ڈاکس۔ آرتھو کا معنی ہے حق اور ڈاکس کا مطلب ہے مسلک، یعنی مسلک حق۔ اس فرقے کے ماننے والے اکثر عیسائی، اس کلیسا کو مشرقی اور یونانی کلیسا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس فرقے کو ماننے والے اکثر لوگ روم کے مشرقی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ فرقہ کیتھولک فرقے سے 1054 میں علیحدہ ہوا تھا۔ علیحدگی کا اہم سبب یہ تھا کہ یہ فرقہ کیتھولک پر یہ الزام لگاتا کہ انہوں نے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کونسلوں کے فیصلوں میں بعض ترمیمات اور بعض اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے ہیں جو اصل فیصلوں میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے اہم عقائد درج ذیل ہے۔ روح القدس کا اقنوم صرف اور صرف باپ سے نکلا ہے، بیٹے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک طلاق کی مشروعیت پر یقین ہے، وہ طلاق دے سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک مسیح صرف خدائی حقیقت کے حامل ہے، جبکہ عام کلیساؤں کا ماننا یہ تھا کہ حضرت مسیح میں خدائی اور انسانی دونوں حقیقتیں جمع ہیں۔ تیسرا اور آخری فرقہ ہے پروٹسٹینٹ فرقہ۔ پروٹسٹینٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی احتجاج کے ہیں، کیونکہ اس فرقے نے پاپس کے بدعنوانیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی، اس وجہ سے انہیں پروٹسٹینٹ کہا جانے لگا۔ اس کے ظاہر ہونے کا اہم سبب یہ تھا کہ جب پاپ انوسینٹ فون نے اپنی بدعنوانیوں کو عام کر دیا اور اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے سیاسی اور دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جو فرقہ اس کے خلاف ورزی کرتا اسے زندہ جلا دیتا، تو بہت سارے مصلحین نے فکر نے اصلاح کی کوشش کی، جس میں سے ایک مارٹن لوتھر ہے جس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ کتب مقدسہ سے عام استفادے کی ممانعت، یعنی بائبل کو پڑھنے اور سمجھنے کا حق، اس کی تعبیر و تشریح کا حق پاپس نے صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ عقائدی اور نظریاتی امور کے علاوہ میں بھی کسی کو کلیسا سے ہٹ کر سوچنے کا حق نہیں تھا، اور جو بھی اس کے خلاف ورزی کرتا اس پر عرصہ حیات تنگ کر دی جاتی تھی۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مارٹن لوتھر نے صدائے احتجاج بلند کی تھی۔ بات کریں اگر ان کے اہم عقائد کی تو یہ درج ذیل ہے کہ نصرانیت کے ماخذ صرف کتب مقدس ہے، کسی پادری یا کسی پاپس کا قول یا فتویٰ نہیں ہے۔ کلیسا کو کسی کے گناہ معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کونسلوں کے بعض فیصلے مبنی بر حق نہیں ہیں۔ یہ بھی ان پر الزام لگاتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ترمیمات کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین فرقے تھے۔ ان کے بعد ان کلیساؤں کے اور چرچوں کے بعض تصاویر میں نے جمع کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کے نیچے ان کے مراکز بھی درج ہیں۔ کیتھولک کا مرکز ہے ویٹیکن سٹی، جو اٹلی کے شہر روم میں واقع ایک خود مختار ریاست ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آبادی اور رقبے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے، جو تقریباً چاروں طرف سے دیواروں سے گھری ہوئی ہے، لیکن خود مختار ہے، جس کو صرف 44 گھنٹے میں گھوم سکتے ہیں۔ آرتھوڈاکس کا مرکز کانسٹینٹینوپل ہے، جو ترکستان کا سب سے پرانا اور تاریخی شہر ہے، جس کو 1930 میں خلافت عثمانیہ نے فتح کر کے اس کا عربی نام قسطنطنیہ رکھا، اور آج جس کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پروٹسٹینٹ کا مرکز ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ مارٹن لوتھر کے بعد جرمنی سے یہ فرقہ 16ویں صدی کے آغاز میں اس تحریک کو آگے بڑھانے والا جان کیلوین ہے، جس نے جنیوا میں اس تحریک کو آگے بڑھایا، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ اس کے بعد اٹلی، فرانس، ڈینمارک، سویڈن اور آخرکار انگلستان کے بادشاہ بھی ہنری ہشتم اس سے متاثر ہو کر اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے، جس کی وجہ سے یہ کیتھولک چرچ کا مضبوط مد مقابل بن گیا۔ یہ تین فرقے تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا،
اور ان کے اہم عقائد کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے عقائد ہیں، عقیدہ تثلیث، عقیدہ کفارہ، عقیدہ مصلوبیت، الوہیت مسیح وغیرہ میں تمام اکثر فرقے متحد ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔